RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला सूरह बक़रा पारा नंबर 2 में ये इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, हमने तुम पर जो है रोज़े को फ़र्ज़ किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे थे उनके ऊपर जिस तरीके से हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया था, उसी तरीके से हमने तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम जो है तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ, मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान हालत रोज़े में रहता है तो वो जो है बुराइयों से बचने की कोशिश करता है, हराम काम करने से बचने की कोशिश करता है, सूद खाने से बचने की कोशिश करता है, जिना करने से बचने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से अभी हमने आपको एक खबर बताई, मुशीराबाद में कत्ल हुआ है, जो कि कल जो है एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। न जाने किस तरीके के मुसलमान हैं जो रमज़ान जैसे मुबारक महीने में इस तरीके की वारदात अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सब की और सारे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि रोज़े हमने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछली उम्मत पर जो है रोज़े जिस तरीके से हमने फ़र्ज़ किया, उसी तरीके से हम तुम पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ कर रहे हैं ताकि तुम जो है मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। तो हमको चाहिए कि रोज़े ठीक तरीके से रहें और अल्लाह की इबादत करें। लेकिन हम नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि कुछ एक चंद हजरात ऐसे होते हैं जो शॉपिंग करने की चक्कर में जो है रोज़े जैसी इतनी बड़ी अहम चीज़ को छोड़ देते हैं। 2 दिन पहले जो है मेरा गुजर बेगम बाजार से हुआ, तो वहां पर मैं चंद खवातीन को देखा, उस्मानिया हॉस्पिटल से लगकर उस्मानिया हॉस्पिटल के दामन में जो है वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से जो खाना खिलाया जाता है 5 रुपए 10 रुपए का, तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर कुछ बुर्का पहनकर खवातीन जो है खाना खा रहे हैं रोजे के हाल रमजान में। यकीनन वो रोजा नहीं होंगे, फकत शॉपिंग की खातिर इतनी बड़ी अहम चीज को छोड़ रहे हैं। कुछ एक चंद ऐसे खवातीन की वजह से, कुछ एक चंद ऐसे मर्द हजरात की वजह से सारे उम्मत मुस्लिमा को लोग जो है ये कहते हैं कि रमजान का ये लोग मजाक बना कर रखें, और बिल्कुल यही हो भी रहा है, यही हो रहा है। आज हम देखते हैं कि दावत इफ्तार के नाम पर जो तमाशा जो हमारे शहरों में हो रहा है, बिलखुसूस हमारे हैदराबाद रहो या मुंबई रहो या बेंगलोर रहो या फिर दिल्ली या फिर और दूसरे जो कोई भी अगर आप सिटीज ले लेंगे, तो जो दावत इफ्तार के नाम पर जो मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं ये लोग, ये कायदीन जो मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। अगर आपको दावत इफ्तार करनी है, अगर आपको करनी है, तो आप उन गरीबों के घर तक लेकर जाकर पहुंचाइए ना। वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? फकत अपने कायदीन को, फकत अपने आकाओं को, अपने लीडरों को, अपने सेलिब्रिटीज को आप खुश करने के लिए जो है आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है दावत इफ्तार में लगा देते हैं, लाखों रुपए का डेकोरेशन जो है करते हैं, फकत एक चीज के लिए, एक शख्स की आमद के इंतजार में, एक उनकी झलक देखने के लिए आप जो है लाखों रुपए लगा रहे हैं। यकीनन अल्लाह के पास इसका हिसाब होगा। अल्लाह ताला जब ये पूछेगा कि दौलत तुमने कहां से कमाई और कहां खर्चा किया, तो आप ये कहेंगे कि मैं फला हमारे कायद के लिए जो है उनकी आमद के लिए मैं लाखों रुपए लगा दिया। क्या आप ये सवाल का जवाब देंगे अल्लाह के? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इफ्तार अगर आपको खिलाना है, नेक अमल करना है, तो बिल्कुल करिए ना, कौन आपको रोक रहा है? एक पैकेट्स बनाइए, एक बॉक्स बनाइए और एक घर घर तक जो है लेकर जाकर दीजिए। आप क्यों आप ये काम नहीं कर रहे हैं? लाखों रुपए पर बर्बाद कर रहे हैं फ्रूट्स के नाम पर, दावत इफ्तार के नाम पर अच्छे अच्छे महंगे महंगे जो है खजूर लेकर आ रहे हैं, जो आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ने, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास आदमी जो है वो खजूर को खरीद नहीं सकता, वो आप जो है दावत इफ्तार में लाकर जो है सजा देते हैं फकत एक शख्स की खातिर। आप जो है या तो फिर ये तय कर लीजिए कि मुझे
رمضان کے مہینے میں یا پھر وہ جو پرٹیکولر جو ایک دن جو آپ وہ دعوت افطار کے نام پر جو آرگنائز کر رہے ہیں، یا تو پھر آپ یہ طے کر لیجئے کہ مجھے اس شخص کو خوش کرنا ہے، مجھے اس شخص کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس شخص کو راضی کرنا ہے تو آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ دنیا کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا تو کسی بھی طریقے سے آپ کے قدموں میں ہوگی اس وقت جب آپ اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ راضی ہے تو سب راضی ہے، اللہ ناراض تو پھر دنیا بھی ناراض، اور دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ خواب غفلت میں سو رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے تو گھر پر لے کے جا کر دیجئے نا۔ مرد حضرات تو جو ہے الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ، چاہے میں رہو یا کوئی اور رہو، تو اگر کہیں دعوت افطار چل رہی ہے تو ہم تو جو ہے اگر کہیں سے ہمارا گزر ہوا تو ہم تو جو ہے اس میں شرکت کر لیتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کا کیا؟ جو ہماری مائیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا کیا؟ جو ہماری بیویاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا کیا؟ جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا کیا؟ جو ہماری بچیاں، چھوٹی بچیاں، روزے دار بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا کیا؟ وہ تو بیچارے ایک کھجور اور ایک آدھی گلاس پانی سے افطار کھول رہے ہیں، اور آپ جو ہے ماشاءاللہ دعوت افطار میں جو ہے جا کر شرکت کر کے ماشاءاللہ آپ جو ہے کھا پی کے آ رہے ہیں۔ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے ماں بہنوں کا حق نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی بچیوں کا حق نہیں ہے؟ جو لوگ یہ طریقے جو افطار کا اہتمام کر رہے ہیں ان کو تو چاہیے کہ ایک باکس بنائیں، ایک باکس میں وہ ساری افطاری رکھ کر گھر گھر لے کر جا کر دیجئے، کیونکہ مسلمان مرد بھی ہے، مسلمان عورت بھی ہے، مسلمان بزرگ بھی ہے، مسلمان جوان بھی ہے، مسلمان بچے بھی ہیں۔ صرف آپ جو ہے امت کے صرف مردوں کے لیے دعوت افطار کر رہے ہیں، تو پھر ان امت کی وہ خواتین کہاں جائیں گی؟ امت کی وہ بچیاں کہاں جائیں گی جن کو آپ جو ہے چھوڑ دیے ہیں؟ آپ جو ہے ان کو بے سہارا، میں بے سہارا کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یقیناً جو مرد گھر کے باہر افطاری کر رہا ہے، جو خواتین ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں جو گھر میں اپنا جو ہے وہ مختصر انداز میں جو ہے افطاری کر رہے ہیں، وہ تو بے بس بے سہارا ہو چکے ہیں نا۔ کیونکہ اگر آپ کو ان کا سہارا بننا ہے تو آپ گھر میں آ کر افطار کریے، اور جو لوگ آرگنائز کر رہے ہیں افطار کی جو ہے دعوت دے رہے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ گھر گھر لے کر جا کر جو ہے دعوت کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ نے 2 لاکھ روپے جو ہے دعوت افطار میں لگائے، وہیں 20,000 روپے اور لگا دیجئے۔ اچھے باکس آ سکتے ہیں، پلاسٹک کے باکس آ سکتے ہیں، وہ باکس میں جو ہے افطاری ڈال کر آپ گھر گھر لے کر جا کے دیجئے۔ لوگوں کے پاس آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج جو ہے لوگوں کے پاس سحری کا انتظام نہیں ہے، آج لوگوں کے پاس افطار کا اہتمام نہیں ہے۔ یقین نہیں ہے تو دیکھیں یوٹیوب اٹھا کر، ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ایسے پڑے ہیں۔ ہم نے 20 بار جو ہے غزہ کے بارے میں کہا ہے، فلسطینیوں کے بارے میں کہا ہے۔ آج ان کے پاس رزق نہیں ہے، آج ان کے پاس سحری کا انتظام نہیں ہے، ان کے پاس افطار کا اہتمام نہیں ہے، پھر بھی جیے جا رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو اللہ ہمارے حال پر ضرور رحم کرے گا، اور ایک دن اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے گا۔ اس امید سے وہ جی رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنے روزے کو بھی مکمل کر رہے ہیں۔ بے غیرتی تو ہماری یہ ہو گئی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے آقاؤں کو اپنے خوش کرنے کے چکر میں ہم لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں۔ لاکھوں روپے جب ہم لگا رہے ہیں تو ان غریبوں کا بھی خیال کریے، جو معصوم مائیں، جو بہنیں، جو بچیاں آپ کی آمد کے منتظر ہیں، وہ بھی یہ سوچتی ہیں کہ فلاں ٹائم 6 بجے، 6:15 بجے کوئی ہمارے ڈور کو ناک کرے گا اور کہے گا کہ ماں جی یہ لیجئے دعوت افطار کی ایک پیکٹ ہے، آپ لوگ جو ہے اس سے افطار کریے۔ وہ بیچاری ہماری مائیں بہنیں پہلے رمضان سے لے کر 30 رمضان تک اس امید میں، اس انتظار میں رہتی ہیں، وہ دروازے کو بار بار دیکھتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان، ہمارا نوجوان، اس کے اوپر اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ بے شرم بے حیا ہو چکے ہیں آج کے مسلمان، لاکھوں برباد کر رہے ہیں لیکن غریبوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ کوئی ایک شہر کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں فلاں صاحب کو جو ہے ٹارگٹ کر کے بول رہا ہوں، تو کسی کو ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ 7H نیوز کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ کسی ایک انسان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ہم آپ کی آواز بنتے ہیں، ہم سچائی بتاتے ہیں، ہم وہی چیز دکھاتے ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہے۔ آج ہندوستان میں دعوت افطار سے
ضروری یہ ہے کہ مسلمان جو مظلوم ہے، جو بے بس ہے، جو بے سہارا ہے، ان تک افطار پہنچائے، اور یہی ہماری کوشش ہے، اور ہم بارہا ہمارے چینل کی جانب سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو غریب مسلمان ہیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کا خیال کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت الفردوس میں آپ کو اچھے سے اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ جتنی باتیں ہم نے کہی ہے اور سنی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔